بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ ناظرین کرام، آج داماد رسول شیر خدا مولا کائنات باب العلم فاتح خیبر حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کا بنیادی تعارف پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب کنیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی اور آپ کو اپنے اصلی نام سے زیادہ یہ کنیت محبوب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 30 سال بعد 13 رجب کو جمعۃ المبارک کے دن خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد ابو طالب ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر، آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا اور کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، مشکل کشا، مولا کائنات، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پر بیعت کی اور آپ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ یوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت شان ہے، قرآن میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی بہت آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی جب سواری کرتے تو گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے اور تلاوت قرآن شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن مجید میں بھی شان بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 274 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں دن میں چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا انعام ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس فقط 4 دراہم یعنی چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو ظاہر و باطن دونوں کا علم عطا کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا علم کیسا عطا کیا گیا تھا، اس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں: اللہ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، بے شک میرے رب نے مجھے سننے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن فہمی کے حوالے سے آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے لکھتے اتنے رجسٹر لکھ دوں کہ اس سے 70 اونٹ بھر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، میں ان میں سے چند آپ کے سامنے برکت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا:
تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث آپ کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ اور آخر میں ایک میں اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نمبر 4 ہے۔ آپ امیر المؤمنین ہیں اور آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلا نمبر فضیلت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا نمبر آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے کسی اور صحابی کے بارے میں کمزور جملہ بولنا یا ان کی شان میں کوئی کمزور بات کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے۔ آپ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں۔ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنی ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی شان بیان کرتے کرتے ہم کسی اور صحابی کی توہین کر بیٹھیں۔ ایک مومن کے دل میں ہر صحابی کی عزت اور ہر صحابی کا احترام ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور آخر میں آپ کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم 17 یا ایک روایت کے مطابق 19 رمضان المبارک کو ایک خارجی کے قاتلانہ حملے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے تھے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ کیوں نہ کہوں مشکل کشا تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان بیان کرتے کرتے ہماری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن ہم حضرت علی کی شان کا ایک باب بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔